کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی معزز اور معتبر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں الحمدللہ آپ کی ریڈر زہرا علی کتاب غدیر کی جلد نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ اس کتاب کی ریڈنگ کا یہ 15واں حصہ ہے اور پیج نمبر ہے 481، اور جس کتاب کا ذکر ہو رہا تھا وہ اسلام اور بت پرستی کی مارکہ آرائی ہے، اور اس کے چھٹے اعتراض کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتراض نمبر 6۔ شیعہ کہتے ہیں کہ تمام فرزندان رسول پر آتش جہنم حرام ہے، وہ ہر برائی سے معصوم ہے۔ منہاج الشریعہ میں ہے کہ خدا نے تمام اولاد فاطمہ پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیا ہے، جس سے یہ فضیلت شروع میں فوت ہو جائے، مرنے سے قبل وہ اس بات کا موافق ہو جاتا ہے۔ پھر ان سب کی شفاعت کی جائے گی۔ آیان الشیعہ میں ہے کہ فرزندان رسول گناہ نہیں کرتے، قیامت تک ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض کا جواب ہے کہ شیعہ عصمت کو صرف 12 جانشینان رسول اور فرزندان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص سمجھتے ہیں۔ خدا نے انہیں آیہ تطہیر کے ذریعے یہ حلہ صرف پنجتن کے زیب تن کیا ہے، جن میں کی ایک فرد خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر عقلی دلائل موجود ہیں۔ تمام شیعہ اور سنی علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جہاں بھی لفظ موسوم استعمال کیا جائے، خدا کسی عہد میں استعمال کیا جائے، اس سے مراد یہی 12 تن ہوتے ہیں۔ حالانکہ کچھ خانوادہ رسول کی شخصیتیں ایسی بھی گزری ہیں جن سے عمر کے کسی حصے میں گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن شیعہ انہیں معصوم نہیں سمجھتے۔ اس شخص نے صاحب المنہاج الشریعہ کا جو حوالہ دیا، اس میں کہیں بھی عصمت کا اشارہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے خلاف کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت میں بعض ایسے ہیں جن سے یہ فضیلت فوت ہو جاتی ہے، پھر قبل وفات بذریعہ توبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد شفاعت کے ذریعے انہیں معصوم نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ امتیاز اس مومن کے لیے ہے جو توبہ کر لے، اور ذریت رسول کے لیے ہر چیز ہر وقت حاصل ہے۔ قسطلانی کے مواہب میں ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول نے بذریعہ الہام ولادت سے پہلے ہی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام رکھا، کیونکہ خدا نے ان پر اور ان کی ذریت پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ بچے کو دودھ سے روک دیا گیا۔ ان کو اور ان کے دونوں فرزندوں کو مطلق طریقے سے آتش دوزخ سے روک دیا گیا ہے، لیکن فاطمہ کی دوسری اولاد کو بخاطر آیہ تطہیر جہنم سے روکا گیا، اور یہ بات دراصل رسول اکرم کو بشارت سے مطابقت رکھتی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا انجام بخیر ہوگا۔ اس کی نظیر شریف سمہودی کی وہ روایت ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ مدینے میں مرتے ہیں اس کے رسول ہر حال میں شفاعت کرتے ہیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ خداوند عالم
احترام فاطمہ میں گنہگاروں کو بخشے گا اور انہیں توبہ نصوح سے موافق فرمائے گا تاکہ وقت مرگ توبہ سے سرفراز ہوں۔ نسائی اور خطیب روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ خدا نے انہیں اور ان کے دوستوں کو جہنم سے روک دیا ہے۔ یہ روایت اصل میں تمام ان مسلمانوں کو بشارت ہے تاکہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دوست رکھتے ہیں۔ اس میں گزشتہ تعویلات کا مفہوم شامل ہے۔ ایک روایت ابو نعیم اور خطیب کی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علی بن موسیٰ رضا سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، ان فاطمہ احسنت فرجہا محرمہ اللہ من ذریتہا علی النار، فاطمہ نے اپنی عفت کا حفظ کیا اس لیے خدا نے ان پر ان کی ذریت پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں مخصوص ذریت حسن حسین علیہ السلام ہے۔ آپ سے ایک روایت اور بھی نقل ہوئی جس میں آپ نے اپنے بھائی زید کو سرزنش فرمائی کہ تم نے مامون سے بغاوت کیوں کی؟ پوچھا تم رسول خدا کو کیا جواب دو گے؟ کیا تمہیں اس حدیث نے معزز بنا دیا ہے کہ ان فاطمہ احسنت فرجہا؟ سمجھ لو کہ اس حدیث سے مراد وہی لوگ ہیں جو فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ہمارے اور تمہارے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس مرتبے پر اطاعت خداوندی کے ذریعے ہی فائز ہوا جا سکتا ہے۔ اگر تم معصیت کے ذریعے اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو تم ان لوگوں سے بھی افضل ہو جاؤ گے۔ یہ سرزنش دراصل تواضع کے بطور ہے تاکہ اطاعت کی طرف مائل کیا جائے اور لوگ اپنے فضائل پر مغرور نہ ہو جائیں، اگر فضائل بے شمار ہی کیوں نہ ہوں۔ جس طرح اصحاب رسول اگرچہ قطعاً اہل بہشت تھے لیکن انتہائی خوف خداوندی کا مظاہرہ کرتے تھے، ورنہ لفظ ذریت صرف بطن سے پیدا لوگوں کے لیے مخصوص نہیں۔ قرآن میں ہے کہ ومن ذریت داؤد و سلیمان، حالانکہ آدم اور داؤد کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہاں امام رضا علیہ السلام کا مقصد آپ کے دونوں فرزندوں میں انحصار ذریت کرنا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اطاعت کی قید ذریت اور دوست داروں کی خصوصیت کو باطل کر دیتی ہے، مگر یہ کہا جائے کہ خدا مطیع کو عذاب کر سکتا ہے۔ خصوصیت یہ ہے کہ خدا احترام فاطمہ میں عذاب نہیں کر سکتا۔ حافظ دمشقی نے حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول نے فرمایا، اے فاطمہ جانتی ہو تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ علی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو اور اس کی ذریت کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا، خدا نے میری بیٹی فاطمہ اور ان کی ذریت کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے کیا قسیمی اب بھی اس بات کا قائل ہو سکتا ہے کہ شیعہ ان باتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں جسے بزرگان قوم نے نہیں کہا، یا ایسی بات نقل کرتے ہیں جسے حفاظ و محدثین نے نقل نہیں کیا، یا ایسی بات کے قائل ہیں جو دین حنیف کی بنیادوں کے مخالف ہے؟ کیا وہ ابن حجر زرقانی جیسے لوگوں پر بھی الزام لگا سکتا ہے جو شیعوں پر لگایا ہے؟ انہوں نے ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق جو بات کہی ہے، کیا وہ بھی تمام اولاد فاطمہ کی عصمت کے قائل ہو گئے؟ جو حملہ شیعوں پر کیا کیا ان پر کر سکتا ہے؟ خدا کے فضل و احسان سے بعید نہیں کہ وہ گناہوں پر پشیمانی کے بعد لوگوں سے عنایت فرمائے، پھر انہیں شفاعت سے سرفراز فرمائے۔ یہ بات کسی طرح بھی قانون عدل و مسلمات مذہب سے مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ اس کی رحمت غضب پر برتری رکھتی ہے اور اس کی رحمت سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس عقیدے کی تو نصوص سے تاکید ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز یہ عقیدہ ہے جس میں تمام صحابہ کو عادل کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن میں اکثر جگہوں پر ان کے ارتداد اور نفاق ان کی سرزنش کی ہے۔ کتب صحاح میں اس مضمون کی بہت سی احادیث بھی ہیں۔ بعض اصحاب رسول کو قیامت میں بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ رسول فرمائیں گے میرے اصحاب
آپ سے کہا جائے گا انہوں نے آپ کے بعد دین سے برگشتگی اختیار کی اور مرتد ہو گئے۔ دوسری صحیح حدیث ہے، تم میں سے اکثر کو مجھ سے جدا کر دیا جائے گا، میں کہوں گا خدایا یہ میرے اصحاب ہیں، کہا جائے گا تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ تیسری حدیث ہے کہ میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ چوتھی حدیث ہے کہ میں کہوں گا یہ مجھ سے ہیں، جواب ملے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے احداث کیے، میں کہوں گا افسوس ان پر جو میرے بعد میری سیرت کو بدل دیا۔ پانچویں حدیث ہے کہ میں کہوں گا خدایا یہ میرے اصحاب ہیں، خدا کہے گا تم نہیں جانتے تمہارے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ چھٹی حدیث ہے، جس وقت میں کھڑا ہوں گا اچانک ایک گروہ جسے میں پہچانتا ہوں گا باہر نکلے گا، کہے گا جلد آئیے، میں کہوں گا کہاں؟ کہے گا بخدا جہنم کی طرف، میں کہوں گا نہیں انہیں جہنم کی طرف لیے جا رہے ہو، کہے گا یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح دوسرا گروہ نکلے گا، ان کے لیے بھی یہ کہا جائے گا آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ المثل حمل النعمہ، بھولے بھٹکے اونٹ کی طرح جو چرتے پھرتے ہیں۔ قسطلانی اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ نجات یافتہ بہت کم ہوں گے، زیادہ تر اصحاب کافر و معصیت کار ہوں گے۔ ان باتوں کو جانے دیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان باہم دشمنی و عناد، اختلافات، جنگ و جدال، کینے موجود تھے جو ان کی حمایت کا صاف ثبوت ہے۔ آخر انہیں کون سی فضیلت حاصل تھی کہ ان باتوں کے باوجود مورد فضل الہی ہوں۔ اسی شخص نے علامہ امین عاملی کی عبارت جو قطر بیونت اور خیانت کی ہے، اسے واضح کرنے کے لیے میں اس کی عین عبارت ہی پیش کر رہا ہوں۔ ان کی طرف فاحش نسبت دے رہا ہے کہ وہ تمام ذریت پیغمبر کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے برخلاف تصریح کر رہے ہیں۔ حدیث ثقلین کے اسناد مسلم و احمد جیسے محدثین و حفاظ سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت گناہ و خطا سے معصوم تھے، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے جس طرح کتاب ثقلین کا ایک جزو ہے اسی طرح اہل بیت بھی جزو ہے، یہ دونوں عصمت میں برابر ہیں۔ اور ان تمام طرح حدیث کا اس پیج کے اینڈ میں ریفرنس بھی موجود ہے، مثلا صحیح بخاری، ارشاد الساری، اعیان الشیعہ اور کتاب فضائل الصحابہ، مسند احمد وغیرہ جیسی کتابیں۔ آگے بیان ہوتا ہے کہ ان سے تمسک قرآن سے تمسک کے برابر ہے۔ اگر ان سے گناہ ممکن ہوتا تو تمسک کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ ان کی گفتار کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ ان سے تمسک پر جب گمراہی نہ ہوگی جس طرح قرآن سے تمسک گمراہی نہ ہوگی۔ اگر ان سے گناہ یا اشتباہ کا امکان ہوتا تو ان سے وابستگی باعث گمراہ ہوتی۔ ان کی پیروی باعث ہدایت و نورانیت ہے، جس طرح قرآن کی پیروی ہدایت و نور ہے۔ اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو ان کی پیروی گمراہی کا سبب بن جاتی۔ یہ حبل متین ہے جو آسمان سے زمین کی طرف کھینچی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، یہ قرآن سے جدا بھی نہیں اور قرآن بھی ان سے جدا نہیں۔ اگر یہ گناہ کے مرتکب ہوتے تو قرآن سے جدا ہو جاتے اور قرآن ان سے جدا ہو جاتا۔ حالانکہ حدیث کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے بھی علیحدگی ناممکن ہے، کیونکہ جو شخص اپنے کو ان کی بارگاہ میں پیش کرے، انہیں اپنا امام سمجھے یا کوتاہی کر کے دوسرے کو اپنا امام سمجھ لے، یا ایسا ہوگا جیسے کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتاب اپنا لے۔ ان کے مخالف کی پیروی بھی ناجائز ہے، انہیں کچھ بتانا یا ان کی باتوں کو رد کرنا بھی ناجائز ہے۔ حالانکہ اگر یہ جاہل ہوتے تو ان کی رد بھی جائز ہوتی، اور اگر یہ جاہل ہوتے تو ان کی رد بھی جائز ہوتی، اور انہیں بتانا اور سکھانا بھی جائز ہوتا۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں ان کی ایک فرد موجود ہوگی، کیونکہ رسول نے فرمایا ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ حوض کوثر کے پاس اصل میں دنیا کے اختتام کا کنایہ ہے، بس اگر کوئی زمانہ ان کی وجود سے خالی ہو تو یہ حدیث سچی نہ رہ جائے گی کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ جب یہ بات معلوم ہوگی تو یہ بھی ثابت ہوگا کہ اس حدیث میں تمام بنی ہاشم مراد نہیں ہو سکتے،
بلکہ اس سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو فضیلت و علم و زہد اور تقوی میں ممتاز ہیں، اور وہ صرف 12 امام ہی ہو سکتے ہیں جو ذریت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، دوسروں میں عصمت دیکھی ہی نہیں ہے گئی، علاوہ اس کے کہ تمام بنی ہاشم سے اکثر گناہ صادر ہوا، وہ جاہل بھی تھے، دوسرے لوگوں سے ممتاز بھی نہ تھے، اس لیے وہ شریک قرآن نہیں ہو سکتے۔ بنابراین اس حدیث سے بعض بنی ہاشم مراد ہیں، سب نہیں، اور وہ حضرات صرف ائمہ معصومین ہیں۔ اور یہ جو زید ابن ارقم نے کہا کہ اس سے مراد تمام بنی ہاشم ہیں، اگر یہ قول زید ابن ارقم کا صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اگر یہ قول ان کا باطل بھی ہے، اس کے باوجود کہا جائے گا کہ ان کی پیروی کرنا واجب کہاں ہے؟ ذرا اس روشنی کے عہد میں خیانت پر سر دھنیے، ہنسیے اور زندہ باد کہیے۔ اس کے بعد 7واں اعتراض کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی محشر میں لوگوں کی تشنگی کے وقت دوستوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے اور وہ جہنم تقسیم کریں گے، جہنم ان کی اطاعت کرے گی اور جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈالیں گے۔ جواب: میں نے دوسری جلد میں بہت سے حفاظ اور محدثین کی روایتیں نقل کی ہیں جس میں اکثر کو صحیح کہا گیا ہے اور اکثر کی تائید کی گئی ہے۔ اسی بنیاد پر صرف یہ شیعوں کا ہی عقیدہ نہیں بلکہ ائمہ اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں، لیکن قسیمی کو ان احادیث کی خبر نہیں۔ یہ علی سے دشمنی و عناد ہے، اس لیے اس عقیدے کو شیعوں کی آفت قرار دے رہا ہے۔ دوسری حدیث میں کہتا ہے قسیم النار بھی شیعوں کی آفت نہیں بلکہ تمام اہل سنت کے علماء نے علی علیہ السلام کی اہم ترین فضیلت شمار کیا۔ حافظ ابو اسحاق اعمش موسیٰ نے عبایہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علماء کو فرماتے ہوئے سنا، انا قسیم النار یوم القیامہ اقول خذنی، میں قیامت میں جہنم تقسیم کروں گا، میں کہوں گا اسے لے لے اور اسے چھوڑ دے۔ اس حدیث کے بارے میں محدث منصور طوسی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، علی کے ارشاد انا قسیم النار سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ احمد نے کہا، میں اس میں انکار کی کیا گنجائش ہے؟ کیا رسول سے روایت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا تم سے مومن ہی الفت رکھے گا اور منافق ہی دشمنی کرے گا؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ حدیث ہے۔ پھر پوچھا مومن کہاں ہے؟ ہم نے کہا بہشت میں۔ پوچھا منافق کہاں ہے؟ ہم نے کہا جہنم میں۔ فرمایا اس لیے علی جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوئے۔ یہ طبقات احمد اور کفایہ گنجی میں بھی موجود ہے، کاش قسیمی کو یہ معلوم ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انت قسیم الجنہ والنار یوم القیامہ۔ انہی الفاظ کو ابن حجر نے سوائق میں روایت کیا، چنانچہ اصحاب میں یہ بات مشہور تھی، اسی لیے حضرت علی نے روز شورا فرمایا، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم میں کوئی میرے علاوہ ایسا ہے جس کے متعلق رسول نے فرمایا ہو کہ تم قیامت میں جہنم تقسیم کرو گے؟ سب نے کہا خدا گواہ ہے کہ نہیں۔ اس احتجاج کے قائل تمام عظیم علماء اہل سنت تھے، بقول سوائق۔ دارقطنی نے اسے نقل کیا ہے۔ ابن ابی الحدید اس احتجاج کو لکھ کر کہتے ہیں، علی کے حق میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ ابو عبیدہ ہروی الجمع بین الغریبین میں لکھتے ہیں کہ ائمہ ادبیات نے اس کی روایت کی ہے اور مفہوم کی شرح کی ہے کہ جبکہ اس کا دوست جنتی ہے اور دشمن جہنمی ہے تو اس اعتبار سے وہ جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہوئے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے بھی قائل ہیں، علی خود جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہیں، واقعی وہ کچھ کو بہشت اور کچھ کو دوزخ میں بھیجیں گے، فرمائیں گے یہ تیرا ہے، اسے لے لے، یہ میرا ہے، اسے چھوڑ دے۔ قاضی نے شفا میں لکھا ہے کہ علی قسیم النار ہے، اور خفاجی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ظاہر کلام سے پتہ چلتا ہے کہ رسول سے اس کی روایت ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روایت صرف ابن کثیر نے کی ہے۔ نہایہ میں حضرت علی کا کلام نقل کیا ہے کہ انا قسیم النار۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یا جنتی ہیں یا جہنمی ہیں،
جو لوگ علی کے دوست ہیں وہ جنتی ہیں، جو علی کے دشمن ہیں وہ جہنمی ہیں۔ خفاجی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن اسیر قابل اعتبار شخص ہے۔ علی نے جو کچھ فرمایا اپنی طرف سے نہیں فرمایا، حکم رسول ہے، اس لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں، کیونکہ دشمن علی جہنمی اور محب علی جنتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قسیم بمعنی تقسیم کرنے والا، جیسے جلیس اور سمیر یعنی قصہ گو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوارج کے مقتولین ہیں، چنانچہ نہایہ میں ایسا ہی ہے۔ 8واں اعتراض کچھ اس طرح سے کہ شیعوں کے بے شمار روایتوں میں ہے کہ امام المنتظر تمام مسجدوں کو تباہ و خراب کر دیں گے، اسی لیے شیعہ ہمیشہ سے مسجدوں کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی شیعوں کے شہروں میں جا کر ان کی ویران مسجدیں دیکھ سکتا ہے۔ جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شخص نے مکاری، عیاری، جھوٹ کی حد کر دی۔ اس نے بے شمار روایات کا تذکرہ کیا، کوئی ایک ہی روایت کہیں ٹٹول کر پیش کر دیتا، اس کتاب کا نام ہی لکھتا۔ حجت منتظر ہر اس مومن کے امام ہے جو ایمان باللہ یوم آخر سے سرفراز ہے۔ وہ مساجد کو آباد کرنے والے ہیں، نہ کہ خراب اور ویران کرنے والے۔ جو شخص مسجدوں کے دشمن ہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جن شہروں کے تذکرہ اس نے کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ اگر وہ شخص شیعہ آبادیوں میں جائے اور ان کی سجی سجائی آباد مسجدوں کو دیکھے، جمعہ جماعت کا اہتمام دیکھے، اس میں چراغاں دیکھے اور بہترین فرش کا مشاہدہ کرے تو قسیمی کے الزامات کی تردید کرے گا۔ 9واں اعتراض ہے کہ کوئی شیعہ کسی مسئلے میں کسی ایک امام سے استفادہ کرتا ہے، انہیں بے سمجھے بوجھے وہ فتویٰ دے دیتا ہے، پھر 1 سال بعد وہی آتا ہے اور وہی مسئلہ پوچھتا ہے۔ اس بار وہ پچھلے سال کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اس 2 بار کے استفتاء میں تیسرا شخص بھی اپنے امام کے بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے اور شیعہ مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر امام نے فتویٰ حالت تقیہ میں دیا ہے، حالانکہ دونوں بار مسئلہ پوچھنے میں تیسرا شخص نہیں تھا، اور میں نے خلوص کے ساتھ امام کے فتوے کے مطابق عمل کیا، اگر اس نے جو کچھ مجھ سے کہا غلط یا اشتباہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ائمہ معصومین کہاں رہے، حالانکہ شیعہ عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس طرح اس نے مذہب شیعہ چھوڑ دیا اور دوسرا مذہب اختیار کر لیا۔ یہ روایت ان لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، اس احمق کی بکواس پر توجہ دینا ہی بیکار ہے۔ وہ ایک شیعہ کے امام کی بات کرتا ہے اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ امام کون ہے، ایک اجنبی مسئلہ اور اجنبی تشخیص کے بارے میں کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، شاید ابھی وہ کتاب شائع نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم اگر یہ بات صحیح ہوتی تو قسیمی وہ گہار مچاتا ہے کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی، لیکن اس نے جو بات کہی کہیں اس کا وجود نہیں، اور یہ صرف اس کا خیالی اعتراض ہے، جھوٹی باتیں گڑھنے میں اسے مہارت حاصل ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے یعنی 10ویں اعتراض سے ہم اگلی ریڈنگ میں آپ کے سامنے ریڈنگ کو کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر ہوگا 491، 10واں اعتراض۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔